کہ شو آف کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بے شمار نصوص جو ہے نا وہ قرآن و سنت میں بھرے ہوئے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے شو آف کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ کہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو اور اپنی گال کو لوگوں کے لیے پھلاؤ مت، یعنی گھمنڈ مت کرو۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، اپنا منہ ٹیڑھا مت کرو لوگوں کے سامنے۔ جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا وہ لوگوں سے ہنس کر کے نہیں ملتا، لوگوں سے ہنس کر کے ملنا اور تواضع اختیار کرنا اس کو لگتا ہے میری شان کے خلاف ہے، وہ کسی سے خود آگے بڑھ کر کے سلام نہیں کرتا ہے، وہ منہ ٹیڑھا کیا رہتا ہے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ ہم لوگوں سے ملے تو مسکرا کر کے ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کہ نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر مت جانو، حتیٰ کہ اگر اپنے بھائی سے خوش نودی اچھے چہرے سے مسکراتے ہوئے چہرے سے مل رہے ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھو۔ پر جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا اس کا گھمنڈ اس کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، تو اگر وہ مسکرائے گا تو اس کے چہرے کا تکبر کم ہو جائے گا، تو وہ لوگوں سے مسکرا کر کے نہیں ملتا، ایک غیر ضروری قسم کی سنجیدگی اور تکبر اپنے چہرے پر طاری کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر کے مت چلو۔ اکڑ کے چلنے والے نا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ ویڈیوز چلتے ہیں نوجوانوں کے، ایٹیٹیوڈ سے چل رہے ہیں، کمائی 10 روپے کی بھی نہیں ہے لیکن ایٹیٹیوڈ اتنا بھاری ہے، ہاں بیٹھ کر کے حقہ پی رہے دکھا رہے ہیں، 5,000 روپے نہیں مہینے کا کما پاتا ہے، سیونگ نہیں ہے، اور حقہ پی کر کے ویڈیو بنا رہے کہ میں حقہ پیتا ہوں، میں بڑا پرانے زمانے کا نواب ہوں۔ اکڑ کر کے چلنا ہمارے دین کے اندر منع ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فخر کرنا، لوگوں میں گھمنڈ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ چیز نہیں۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر ایسے گھمنڈی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ گھمنڈ کرنا، اپنے سامان کا دکھاوا کرنا، اپنے مال کا دکھاوا کرنا، یہ قارونی سنت ہے۔ دیکھیے قارون کی جو مذمت آئی قرآن مجید میں وہ کیوں آئی ہے کہ وہ خرجا فی زینتی، قرآن کی آیت ہے کہ وہ اپنا سامان، ساز و سامان لے کر کے خوبصورت سور کر کے اپنی قوم کے سامنے نکلتا تھا۔ شو آف کرنا اور اپنا سامان دکھانا یہ قارون کا مزاج ہے، اور قارونی مزاج کا قرآن مجید میں کتنی سختی کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔ فی زینتی ہی قرآن کی آیت ہے کہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اور اپنا پورا جتھا لے کر کے اپنی قوم والوں کے سامنے نکلتا تھا، قوم والوں میں گھمنڈ دکھانے کے لیے، اپنا روب، اپنی حیثیت، اپنا مال، اپنی دولت کو شو آف کرنا، یہ قارون کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ یہ قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ایک مزاج اور رویہ اس شخص کا جس کے پاس 2 باغات تھے، اور جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا اس کو اتنا گھمنڈ تھا، اپنے دوست کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ شو آف کرنے کا مزاج ہے۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور میرا جتھا تم سے بڑا ہے، میرے پاس پاور بھی ہے، میرے پاس پیسہ بھی ہے۔ اپنے پاور اور اپنے پیسے کا شو آف کرنا، یہ اس آدمی کا مزاج تھا جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے۔ ایمان والا بندہ وہ شو آف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تواضعوا، کہ تم جھک کر کے رہو دنیا کے اندر، لوگوں سے جھک کر کے ملو۔ شو آف کرنا اور تواضع یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے لوگوں سے آدمی بڑا بھی ہو تو لوگوں کے سامنے بڑائی کے ساتھ نہ ملے بلکہ کمتر ہو کر کے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کون ہوگا؟ اللہ کے نبی سے اگر دنیا میں کوئی انسان فخر کرنے کا مستحق ہے تو سب سے بڑے مستحق فخر کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ کائنات میں اللہ کے نبی سے عظیم انسان کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اگر شو آف کرنے والی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی سے زیادہ شو آف کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے انسانوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، آپ سے زیادہ شو آف، لیکن میں اس میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام تھا، آپ کی شخصیت میں ایک روب تھا، تو جب اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا تو کانپنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روب کے مارے ڈر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈرو مت،
میں تو وہ ہوں جس کی والدہ مکہ میں کدو بنایا کرتی تھے، کچکا کی ہنڈی میں گوشت بنایا کرتی تھی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی متواضع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جھک کر کے لوگوں سے ملتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدینہ کی لونڈی بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہیں لے جانا چاہتی تو لے جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہاؤ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نہیں تھا، کوئی اسپیشل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، یعنی آپ دیکھیں مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، سارے لوگ اینٹ ڈھو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اینٹ ڈھو رہے ہیں، سارے صحابہ جہاں بیٹھے اللہ کے نبی وہیں بیٹھ گئے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں رکھا تھا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل الگ سے کچھ انتظام نہیں ہوتا تھا، جہاں سب سو رہے وہاں سو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھنا بیٹھنا کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیبند لگے ہوئے پہن رہے ہیں، حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، دیکھ رہے ہیں کہ چٹائی پر اللہ کے نبی سو رہے ہیں، آدھا جسم چٹائی پر ہے اور آدھا جسم زمین پر ہے، اور اس چٹائی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشان پڑ گئے، بہت سادہ سمپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شو آف کرنے کا کسی کو حق تھا تو اللہ کے نبی سے بڑا حق کس کا تھا، لیکن کوئی دکھاوا نہیں، اللہ کے نبی نے دکھاوے کو ناپسند کیا ہے، بھائی دیکھو ہر زمانے میں دکھاوے کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فونس اور اس طرح کے جوتے تو نہیں پائے جاتے دکھاوا کریں، اللہ کے نبی کے زمانے میں دکھاوے کی جو مظاہر تھے اللہ کے نبی نے اس کا سختی سے رد کیا، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شو آف کرنے کا ایک طریقہ تھا اپنی چادر گھسیٹ کر کے چلنا، جو پیسے والے ہوتے تھے نا وہ یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی غریب لوگ ہیں، اس غربت کے عالم میں جن کے انسان کو اپنا جسم چھپانے کے لیے کپڑا میسر آ جائے تو بہت بڑی بات تھی، تو اس سوسائٹی میں جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے نا وہ شو آف کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، چادر ایسی پہنتے تھے کہ ایک ہاتھ اس کا زمین پر گھسٹ کر کے چلے، آپ نے رومنس لوگوں کی جو تصویریں دیکھی ہوں گی پرانی اس میں دیکھا ہوگا کہ چادر گھسیٹ کر کے چلتے تھے، تو وہ ایک شو آف کا طریقہ اللہ کے نبی کے زمانے کا، اللہ کے نبی کے زمانے کا طریقہ تھا شو آف کا کہ چادر گھسیٹ کر کے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم نے کیا فرمایا، من جر ثوبہ خیلاء، جو آدمی اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر کے چلے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ طریقہ تھا آج شو آف کے طریقے بدل گئے، آج آدمی موبائل دکھا کر کے شو آف کرتا ہے، گاڑیاں دکھا کر کے شو آف کرتا ہے، بارات میں بہت ساری اپنے جو ہے نا وہ اسکارپیوز اور بولیرو لے کر کے جاتا ہے، وہ شو آف کرنے کا ذریعہ ہے، اسنیکرز دکھا کر کے اپنے شو آف کرتا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں شو آف کرنے کے طریقے الگ تھے، طریقے بدل گئے، انٹینشن دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، پرانے زمانے میں لوگ کپڑے گھسیٹ کر کے شو آف کرتے تھے، آج کے زمانے میں آدمی 1.5 لاکھ کا فون لے کر کے شو آف کرتا ہے، 3 لاکھ کی بائک خرید کے شو آف کرتا ہے، وہ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو قیاس کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنا کپڑا، اچھا اللہ کے نبی زمانے میں شو آف کا ایک طریقہ ہوتا تھا لباس شہرت، یعنی بہت سارے لوگ اسپیشل خاص طور پہ ایسا لباس پہنتے تھے کہ اور لوگوں سے وہ مختلف دکھے، دوسروں میں نمایاں نظر آنے کا شوق، اپنے آپ کو الگ دکھنے کا شوق، اللہ کے نبی نے ایسے لباس پہننے والوں کے بارے میں کیا فرمایا، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلت، کہ جو شہرت والا لباس پہنے گا قیامت کی دن اللہ اس کو ذلت والا لباس پہنائے گا، شہرت والا جو لباس پہنے گا، تو اللہ یہ ایمان والا بندہ وہ یہ جانتا ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ حقیر چیز ہے، تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے وہ لوگوں میں بڑا نہیں بننا چاہتا ہے، دنیا اس کی نظر میں بہت کمتر ہے، تو جو چیز کمتر ہے اس کو اپنی بڑائی کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ایاکم والتمادو فانہ ذبح، یہ بھی ایک بڑی پیاری روایت ہے، اور جو شو آف کلچر ہے اس پر بہت یہ جو ہے نا وہ صادق آتی ہے، اللہ نے فرمایا تمادہ سے بچو، تمادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی کام کرنا لوگوں کی مدح اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، تمادہ کا مطلب ہوتا ہے مدح کس کو کہتے ہیں، لائکس، آج کل ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لائکس بٹورنے کے لیے نا، فرمایا ایاکم والتمادہ، تمادہ سے بچو، یعنی کام کوئی اس لیے کرنا تاکہ اس سے لوگوں کی تعریف حاصل ہو، شکر حاصل ہو، ثنا حاصل ہو، فرمایا ایاکم والتمادو فانہ الذبح، یہ ذبح ہے، یعنی گویا کہ انسان کے جیسے ذبح کر کے انسان وہ ذبح کر کیوں کرتے کسی کو ہلاک کرنے کے لیے نا، تو یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، دنیا میں لوگوں کی تعریفات حاصل کرنے کے لیے کام کرنا یہ ذبح والی چیز ہے، ایمان والا بندہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ رہ کر کے زندگی گزارتا ہے، ہاں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت جب صحابہ کے درمیان اختلافات شروع ہوئے، لڑائیاں شروع ہوئی، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ مدینہ چھوڑ کر کے ایک ان کی چھوٹی سی زمین تھی مدینہ سے باہر، وہاں جا کر کے بس گئے، کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، لوگوں سے تعلقات ختم کر لیے، بالکل چھپ کر کے انجان بن کر کے رہتے تھے، حالانکہ بہت بڑے آدمی تھے، سعد ابن ابی وقاص عشرے مبشرہ میں سے تھے،
بھائی اگر کوئی چیز انسان کے لیے فخر کرنے والی ہو اور گھمنڈ کرنے والی ہو تو اس سے زیادہ گھمنڈ اور کس بات پر ہوگا کہ ایک انسان کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے. اتنے عظیم آدمی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سپہ سالار وہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عثمان کی اس کے ساتھ یعنی پیشکش کے حضرت عمر نے جن کا نام طے کیا تھا کہ اگر یہ بھی خلیفہ ان 6 لوگوں کا نام طے کیا تھا اس میں سے ایک وہ بھی تھے. اتنے عظیم آدمی اور بالکل لوگوں سے تعلقات ختم کر لیے تھے مشاجرات کے دور میں. ہاں تو اپنے گھروں میں رہ رہے تھے چھپ کر کے اور کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا, کوئی تعلقات نہیں تھے لوگوں سے. تو ان کا بیٹا ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے گیا اور جب وہ بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا اعوذ باللہ من شر ھذا الراقب, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس سوار کے شر سے. بیٹا جب آیا تو اس نے شکایت کی کہ ابا آپ یہاں پہ سارے لوگ خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں, عمارت کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اتنا لوگ جو ہے نا وہ, اور آپ جو ہے وہ اپنی بکریاں اور اپنے اونٹ لے کر کے لوگوں کو چھوڑ کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہاں بادشاہت کے لیے اور خلافت کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پہ مارا اور کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, کہ اللہ تعالیٰ تقوا والے بندے کو پسند کرتا ہے جو غنی ہو یعنی لوگوں سے بے نیاز ہو, الخفی اور وہ چھپ کر کے رہتا ہے, وہ دکھاوا نہیں کرتا. شو آف ایک ایکسٹریم ہے اور یہ دوسری ایکسٹریم ہے نا, خفی بالکل چھپ کر کے رہنا. الخفی هو الذی لا یظہر نفسہ ولا یہتم ان یظہر عند الناس. خفی کی تعریف شیخ ابن عثیمین نے کی ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا, نہ اس کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو, اور یشار الیہ بالبنان, یا لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے بتائیں کہ یہ وہ آدمی ہے, اور یتحدث الناس عنہ, یا لوگ اس کے بارے میں بات کریں گفتگو کریں. ایسا خفی ایک دم چھپ کر کے رہنے والا, یعنی اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دکھانے کی بجائے وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس, جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لے لے گا, اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ, اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے, لوگوں کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے, سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس, تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ سارا شو آف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں, بلکہ پرانے ہمارے سلف کہا کرتے تھے رضا الناس غایۃ لا تدرک, لوگوں کی خوشنودی ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, لوگ کسی سے خوش نہیں ہوتے ہیں.